صدر مملکت آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوائی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی 5 سال کے لیے ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کی بھی منظوری دے دی۔ ایئر چیف مارشل کی مدت ملازمت میں توسیع کا اطلاق 19 مارچ 2026 میں ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مکمل ہونے پر ہوگا۔ ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، سب ٹھیک ہے، سب آپ کے سامنے ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پاکستان اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان کا پہلا چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا، چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی عصری اور جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، جس سے ملک کا دفاع مزید بہتر ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا اور پاکستان کو عزت ملی۔ وزیر اعظم کی چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع پر مبارکباد۔ کہا، ان کی قیادت میں پاک فضائیہ نے مارکہ حق میں شاندار پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کے جنگی ہوائی جہاز تباہ کیے اور دشمن پر اپنی دھاک بٹھائی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دفاع، ترقی اور خوشحالی کے لیے ملک کے تمام ادارے مل کر کام کریں گے، ملک کے دفاع ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ اب سے بانی پی ٹی آئی سے عظما خان کی بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ اڈیالہ جیل کے باہر روز روز تماشا لگانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ امن و امان خراب کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ حکومت نے فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی وزراء کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، اگر کسی نے جیل توڑنے کی کوشش کا سوچا بھی تو ریاست بھرپور رد عمل دے گی۔ جیل میں ملاقات نگرانی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو اختیار ہے کہ نقص امن کے خدشے کے پیش نظر ملاقات رکوا دے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں جیل کے باہر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرتی ہیں۔ عظما خان کی ملاقات اس لیے بند کی کہ انہوں نے رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی گفتگو کی، جو رپورٹ بھی ہوئی۔ اب ریاست کی رٹ قائم ہوگی۔ پاکستان کا برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا مطالبہ۔ برطانیہ کو پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف ٹھوس شواہد فراہم کر دیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا، شہزاد اکبر اور عادل راجہ پاکستان میں مطلوب ہیں، ان کو فوری پاکستان کے سپرد کیا جائے۔ آزادی اظہار پر پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر ریاست اور اداروں پر بہتان اور ہرزہ سرائی کی کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی واپسی کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ 3 روز پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیرون ملک سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کو وارننگ دی تھی کہ انہیں واپس وطن لایا جائے گا۔ حکومت بلوچستان کا بیرون ملک بیٹھے کالعدم تنظیموں کے سربراہان، کمانڈرز اور دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھٹی کی وفاقی وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کی مدد سے انٹرپول کے ذریعے ریڈ نوٹسز کی کارروائی تیز کرنے کی ہدایت۔ کالعدم بی ایل اے، بی ایل ایف، یو بی اے، بی آر جی اور لشکر بلوچستان کی قیادت کے خلاف درج مقدمات کی پروسیکیوشن تیز کرنے کی بھی ہدایت۔ اجلاس میں سرفراز بھٹی نے کہا، دہشت گردی میں ملوث مقامی سہولت کاروں اور کالعدم تنظیموں کی قیادت کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ بلوچستان کی سرزمین پر خون بہانے والوں کو دنیا کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دیں گے۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان توانائی، تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے 15 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کرغزستان کے صدر کا شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کرغزستان کے صدر کی وزیر اعظم سے ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کی ویژن سینٹرل ایشیا پالیسی کا عزم دہرایا۔ دونوں رہنماؤں کا تعلقات کے فروغ اور توسیع کی اہمیت پر زور۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے پر اتفاق۔ روٹ کوریڈور فعال ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا تنازعات کو بین الاقوامی قوانین اور UN چارٹر کے مطابق
پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ پرامن افغانستان اور افغانوں کے پائیدار مستقبل پر بھی گفتگو۔ صدر کرغزستان نے پاکستان کو قابل اعتماد دوست قرار دیا، کہا توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کاسا 1000 منصوبہ ہے، دونوں ملک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ قومی مالیاتی کمیشن کا 6 سے 7 ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق، سابق فاٹا کے معاملے پر الگ ورکنگ گروپ بنانے کا بھی فیصلہ، آئندہ اجلاس جنوری میں متوقع۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا 11ویں NFC ایوارڈ کے معاملات کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچانا منزل ہے، آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں بامقصد اور تعمیری مباحث جاری رہیں گے، امید ہے تمام اراکین بامعنی اور جامع مکالمے کے لیے بھرپور عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں سندھ اور KP کے وزرائے اعلیٰ بطور وزیر خزانہ شریک ہوئے۔ پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے خزانہ اور پرائیویٹ ممبران نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ NFC اجلاس میں صوبے کا مقدمہ سامنے رکھا، باقی تینوں صوبوں کو ان کا حق دیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کو نہیں دیا جا رہا۔ KP کو اس کا حق نہ دینا غیر آئینی ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ KP کو اس کا حق دیا جائے گا، اگلے اجلاس میں پھر اس مسئلے کو آگے رکھیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا NFC اجلاس میں صوبوں کے حصے میں کمی کی کوئی بات نہیں ہوئی، اجلاس بہت اچھے ماحول میں ہوا، کسی پر دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا قومی مالیاتی کمیشن کے اجلاس پر اطمینان کا اظہار، کہا اجلاس اچھے ماحول میں ہوا، صوبوں اور وفاق نے اپنی مالیاتی پوزیشن بتائی، 6 سے 7 ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، یہ گروپ اگلے ہفتے تشکیل پا جائیں گے، جو گروپ بنیں گے وہ اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ آئندہ NFC اجلاس 8 اور 15 جنوری کو متوقع ہے۔ وزارت منصوبہ بندی نے وسائل کی تقسیم کے 2 نئے طریقہ کار پر تجاویز وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ پہلی تجویز قابل تقسیم محاصل سے دہشت گردی کے خلاف جنگ، واٹر سیکیورٹی، سول آرم فورسز اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے گرانٹس کے لیے 2.5% کٹوتی کی ہے، جس کے بعد 57.5% صوبوں اور 42.5% وفاق کو ملے گا۔ دوسری تجویز کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ہائی ایجوکیشن کمیشن کے اخراجات قابل تقسیم محاصل سے پہلے نکال لیے جائیں گے، جس سے 2030 تک وفاق کے وسائل میں 11 سے 12% اضافہ متوقع ہے۔ صوبوں کے درمیان NFC کی تقسیم میں آبادی کا وزن کم کر کے ریونیو جنریشن، زرخیزی اور فارسٹ کور جیسے عوامل کو بڑھانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، نون لیگ کے صدر نے کہا ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ گوجرانوالہ کے لوگوں کا حق ہے جو انہیں بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ گوجرانوالہ کی ترقی اور عوام کو سہولت ملنے پر بے حد خوشی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی موجود، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی بھی خصوصی شرکت۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پروجیکٹ ایمن آباد سے گھکڑ تک 30 کلومیٹر سے زائد طویل ہوگا، روزانہ 51,000 سے زائد مسافر مستفید ہوں گے۔ پروجیکٹ میں 40 بسیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو آج بھی بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہ ملی، دہگل ناکے پر روک لیا گیا۔ صحافیوں نے پوچھا کیا آج بھی دھرنا دیں گے؟ سہیل آفریدی نے جواب دیا آپ سفارش کر دیں کہ بانی PTI سے ملنے دیں۔ 9ویں بار بھی ملاقات نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور PTI کے دیگر رہنما اڈیالہ جیل سے واپس روانہ۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بانی PTI کے ساتھ ملاقات کی حد تک رہیں تو انہیں ملاقات سے نہیں روکنا چاہیے۔ احتجاج، حکومت کے خلاف تحریک اور دہشت گردی کی سہولت کاری کے بارے میں ملاقات ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہا ان کی معلومات کے مطابق فیض حمید سے متعلق فیصلہ اسی دسمبر میں آ جائے گا۔ فیض حمید کی سزا سے متعلق کوئی پیشگوئی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون نے عابد شیر علی کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ نشست سینیٹر عرفان صدیقی کی وفات سے خالی ہوئی تھی۔ فیصلہ نواز شریف کی قیادت میں اجلاس میں کیا گیا۔ اس سے پہلے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے رانا ثنا اور طلال چودھری کو بھی سینٹ کی خالی نشستوں پر منتخب کرایا جا چکا ہے۔ کراچی ایکسپورٹ
پروسیسنگ زون میں گارمنٹس فیکٹری میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے شہر بھر سے فائر ٹینڈرز طلب کر لیے گئے۔ آگ سے فیکٹری کی عمارت گر گئی اور 2 فائر فائٹرز زخمی ہوئے۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں کسی شخص کی موجودگی کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اسلام آباد میں تیز رفتار گاڑی کی اسکوٹی کو ٹکر سے ہلاک تابندہ بطول کے والد غلام مہدی کا کہنا ہے کہ تابندہ ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرتی تھی۔ وہ بیٹوں کی طرح پورے گھر کو سپورٹ کیا کرتی تھی۔ ان کی بیٹی کی موت ناقابل تلافی نقصان ہے۔ جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے غلام مہدی نے کہا، جج صاحب ان کے گھر آئے تھے۔ جج صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ غلطی ان کے بچے کی ہے۔ وہ غم میں شریک ہونے آئے ہیں۔ دیت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ میاں والی میں والدین نے مبینہ طور پر 2 ماہ کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ پولیس نے بچی کے باپ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار والد کے مطابق وہ بیٹے کی خواہش رکھتے تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمہ کی ماں کی تلاش شروع کر دی۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں سے متعلق وفاقی حکومت کے فیصلے کی حمایت۔ عوام کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کا غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی سے متعلق فیصلہ مثبت اور قابل ستائش اقدام ہے۔ جتنے بھی غیر قانونی مہاجرین ہیں انہیں ان کے ملک واپس بھیجنا چاہیے۔ کہا، حکومت افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے واپس ان کے ملک بھیج رہی ہے۔ پاکستان نے 40 سال افغانوں کی مہمان نوازی کی اور افغان وزیر خارجہ بھارت سے مدد مانگ رہے ہیں۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی اشیاء پر مشتمل 6 کنٹینرز طورخم اور جمرود ٹرمینل پہنچ گئے۔ افغان حکام کی اجازت کے بعد امدادی کنٹینرز کی کلیئرنس شروع ہوگی۔ کسٹم ذرائع کے مطابق طورخم ٹرمینل پر 2 اور جمرود ٹرمینل پر 4 امدادی کنٹینرز میں ادویات اور طبی آلات ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کو افغانستان میں امداد پہنچانے کی اجازت دے دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان سرحد انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر جزوی طور پر کھولی گئی ہے۔ افغان سرحد تجارتی سرگرمیوں کے لیے اب تک بند ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی استدعا منظور کر لی۔ سہیل آفریدی اور دیگر افراد کے خلاف 26 نومبر کو احتجاج کا مقدمہ درج ہے۔ پولیس کا موقف ہے کہ عدالت کی جانب سے متعدد بار طلب کرنے کے باوجود ملزمان پیش نہیں ہو رہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ملزمان جان بوجھ کر گرفتاری سے بھاگ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات تھے۔ آج اگر کسی وجہ سے اختلاف آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ کٹی ہو گئی ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا، ان کا خیال ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے ہونے چاہیے، اپنی جدوجہد بھی جاری رکھنی چاہیے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں ایک بار پھر 1 سال کی توسیع کر دی۔ ذرائع اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب کے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت آج ختم ہو رہی تھی۔ سعودی عرب نے 2021 میں پاکستان کو $3 ارب کا ڈپازٹ فراہم کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ پاکستان جیسے ابھرتے ہوئے ممالک کے لیے ورچوئل ایسٹس کی ریگولیشن معاشی ترقی کی کنجی ہے۔ دبئی میں بائنانس بلاک چین ویک کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا، پاکستان دنیا کے لیے کرپٹو ریگولیشن کا مؤثر ماڈل بن سکتا ہے۔ تقریب میں یو اے ای کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وزیر عمر سلطان بھی موجود تھے۔ خیبر پختونخوا میں گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری میں 5 منظم نیٹ ورکس کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ ایف آئی اے کے مطابق دھندے میں ملوث بیشتر ایجنٹس اور سرجنز کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری کے 40 سے 50 لاکھ روپے تک وصول کیے جاتے تھے۔ پیسوں کے عوض گردے فروخت کرنے کے لیے پنجاب کے بھٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں کو لایا جاتا ہے۔ کارروائی سے بچنے کے لیے سینٹرز گھروں میں قائم کیے جاتے ہیں۔ اس سال گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری کے الزام میں 18 ملزم گرفتار ہوئے۔ 5 مراکز کو سیل کیا گیا۔ پولیس نے عورت مارچ کے رہنماؤں کو کراچی پریس کلب پر پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا۔ ایک خاتون کو حراست میں لے لیا گیا۔ سماجی کارکن شیما کرمانی کا کہنا ہے، پولیس نے پریس کلب آنے سے پہلے پریس کانفرنس ملتوی کرنے کا کہا۔ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے۔ ایچ آر سی پی کے رہنما خضر نے کہا کہ یہ تمام اقدامات غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔ اگر ریاست کو بچانا ہے تو حل صرف آئین و قانون پر عمل درآمد ہے۔
रूसी सदर पुतिन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर भारत पहुंच गए। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने सदर पुतिन का इस्तकबाल किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी पुतिन मुलाकात में जोग्राफियाई सियासत समेत दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत में तोसी और मुमकिना दिफाई माहिदों पर तबादला ख्याल का इम्कान है। सदर पुतिन कल रूस भारत सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी शहर डेलावेयर में असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। हुकाम का कहना है कि 25 बरस के मुलजिम लुकमान खान की गाड़ी और घर से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। लुकमान खान को डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट पर हमले का मनसूबा बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इस्तग़ासा के मुताबिक मुलजिम को 11 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदरावी का कहना है अमरीका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं अफगान शहरी है। लुकमान खान बतौर महाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा, तहम उसने बेशतर जिंदगी अमरीका में ही गुजारी। दाइश की मावनत के इल्ज़ाम में अमरीकी रियासत वर्जीनिया से अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। अफगान बाशिंदे को इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट ने कल गिरफ्तार किया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुलजिम ने अफगानिस्तान में अपने वालिद को असलहा पहुंचाया जो दाइश कमांडर है। मुलजिम 2021 में बाइडन इंतजामिया के एलाइज वेलकम प्रोग्राम के तहत अमरीका पहुंचा था। बरतानवी जामियात ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा पर दाखिलों के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। दोनों ममालिक के तलबा की जानिब से सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश बढ़ने पर इक़दाम किया गया। 9 बरतानवी जामियात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलबा के लिए दाखिलों का अमल मुअत्तल कर दिया। दीगर जामियात ने भी दोनों ममालिक के तलबा के दाखिलों के तरीक़ाकार में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। बरतानिया की बॉर्डर सिक्योरिटी की वज़ीर एंजेला ईगल ने कहा कि वीज़ा सिस्टम को बरतानिया में क़याम के लिए बैकडोर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसराइली फ़ौज की गज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गज़ा आने वाली इमदाद पर रुकावटें बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में जंगबंदी के मुकम्मल एहतराम और बिला रुकावट इमदाद का मुतालबा कर दिया। लबनान में भी इसराइल की जंगबंदी खिलाफ वर्जियाँ। जनूबी लबनान में इसराइली तैयारों की बमबारी, 4 रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। इसराइली फ़ौज ने हमलों में हिज़्बुल्लाह के असलहा गोदामों को निशाना बनाने का दावा किया है। कायद आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कराची ब्लूज़ के 17 साला बैटर हारून अरशद की सेंचुरी, 116 रन बनाए। फैसला कुन मार्के में दिफाई चैंपियन सियालकोट के खिलाफ कराची ब्लूज़ की पोजीशन मजबूत। 533 रन के हदफ के ताक़ुब में सियालकोट ने दूसरी इनिंग्स में किसी नुकसान के बगैर 12 रन बना लिए। मैच के आखिरी दिन सियालकोट को जीत के लिए 521 रन दरकार। इंटरनेशनल T20 लीग में गल्फ जायंट्स ने एमिरेट्स को 6 विकेट से हरा दिया। एमिरेट्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 163 रन बनाए। गल्फ जायंट्स ने हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। प्रथम निशांका ने 82 रन की इनिंग्स खेली। मैच जियो सुपर से बराह रास्त एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 325 रन बना लिए। जो रूट 135 रन बनाकर नॉट आउट हैं। मिचेल स्टार्क ने 6 खिलाड़ियों को आउट करने के साथ वसीम अकरम का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मिचेल स्टार्क की टेस्ट क्रिकेट में 418 विकेटें हो गईं। वो सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेटें लेने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बन गए। उनसे कबल वसीम अकरम ने 414 शिकार किए थे। साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर मिचेल स्टार्क को उनका रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कराची में 35वें नेशनल गेम्स के मुकाबलों का आगाज़ हो गया। नेटबॉल के इफ्तिताही मैच में आर्मी ने वापडा को 21 के मुकाबले में 27 पॉइंट से शिकस्त दे दी। केपी ने सिंध, नेवी ने बलूचिस्तान और पुलिस ने पंजाब को मात दे दी। ख़वातीन इवेंट के मैच में पाकिस्तान वापडा ने आर्मी को 15-10 से हराया। नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में होगी। कराची के इलाके नाज़माबाद में सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड क्लब के अतराफ कचरे के ढेर मौजूद। यहाँ नेशनल गेम्स के मुकाबले होने हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड क्लब के अतराफ से कचरा उठना शुरू हुआ तो पूरे इलाके में ताफुन फैल गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहना है कि नेशनल गेम्स के इनेकाद के मौके पर सफाई के इंतजाम तसल्ली बख्श होंगे। माजी की तरह ये इवेंट भी कामयाबी से मुकम्मल किया जाएगा।
راولپنڈی پولیس کی انسپیکٹر ارم خانم نے ورلڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارتی پاور لفٹر کو شکست دے دی۔ سری لنکا میں ہونے والے ایونٹ میں 2 گولڈ میڈل حاصل کر لیے۔ بھارتی خاتون ویٹ لفٹر کو ارم خان کی جیت برداشت نہ ہوئی، شکست کی خفت مٹانے کے لیے اسٹیج ہی چھوڑ دیا۔ راولپنڈی پولیس لائنز واپسی پر ارم خان کا شاندار استقبال۔ 2025 کا آخری سپر مون یا دسمبر کا کولڈ مون شروع ہو گیا۔ پاکستان میں واضح دیکھا جا سکے گا۔ کولڈ مون سال 2025 کا مسلسل تیسرا سپر مون ہے۔ سپر مون 5 دسمبر کی صبح 4:15 بجے 99% روشن حالت میں عروج پر پہنچے گا۔ کولڈ مون تقریباً 8% بڑا اور 15% زیادہ روشن دکھائی دے گا۔ جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹس کونسل کراچی میں جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول کے 35ویں روز خصوصی افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف تعلیمی اداروں کے خصوصی بچوں نے شرکت کی۔ صدر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی احمد شاہ کا آرٹس کونسل میں خصوصی بچوں کے لیے مستقل ڈیسک قائم کرنے کا اعلان۔ اور جادوئی آواز سے پاکستان آئیڈل کے 16 بہترین گائکوں میں شامل سامیہ گوہر نے اگلے راؤنڈ کی لاہور میں تیاری شروع کر دی۔ سامیہ کا ماننا ہے کہ پاکستان آئیڈل نے زندگی کو نیا موڑ دیا ہے۔ پڑوسی ملک سے بھی پیار مل رہا ہے۔ قدم قدم پر فیملی نے سپورٹ کیا۔ والدہ کہتی ہے کہ بیٹی کی پرفارمنس کے وقت دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔